بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ وَأَهْلِ بَيْتِكَ يَا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 کی آیت نمبر 1 تک کا درس ہے۔ شروع الحمدللہ۔ الف لام میم۔ اللہ پاک قبول فرما لے۔ ماہ سفر المظفر عالم اسلام کو مبارک ہو۔ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے، لوگ منحوس ہو سکتے ہیں، مہینہ منحوس نہیں ہو سکتا۔ نماز کی برکت دیکھیے، نور آ گیا الحمدللہ۔ نماز پڑھیں، نیکیاں کریں، کوئی دن کوئی لمحہ منحوس نہیں، ہر لمحہ ہر دن ہر مہینہ بابرکت ہے۔ جس لمحے میں جس دن میں جس مہینے میں آپ نماز نہیں پڑھیں گے، وہ لمحہ وہ دن وہ مہینہ منحوس ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتاً فرمایا لا سفر، سفر کو منحوس مت سمجھو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جان رہے تھے حیدرآباد والوں کو ہاں یہ تیرا تیزی کیا کہ آتے ہیں نا، ہاں اللہ پاک رحم فرمائے۔ یہ سب ہندوانہ فکر ہے اور غیر مسلمانہ نظریہ ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کی مدد اور حفاظت فرمائے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کتاب کا نازل کرنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کتاب کے نازل کرنے میں کوئی شک نہیں ہے، ایک معنی ہے، اور ایک ہے کہ کتاب میں کوئی شک نہیں، دونوں معنی صحیح ہے۔ نازل کرنے والا اللہ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، اور جس چیز کو نازل کیا اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ لیکن اس میں ایک صفت دیکھیے، پہلے غوث پاک تنزیل الکتاب کی تفسیر کر رہے ہیں۔ کتاب سے مراد فرماتے ہیں الجامع لما فی الکتب السالفہ، یہ کتاب جو ہے یہ عام کتاب نہیں ہے بلکہ تمام عام کتاب کی جامع ہے۔ کتب سالفہ، پاسٹ میں جتنی بھی نبیوں پر کتابیں نازل کی گئی ان سب کے یہ جامع ہے۔ کیا بات ہے! المبین لاحکام دین الاسلام، دین اسلام کے احکام کو واضح کرنے والی کتاب ہے یہ۔ المنزل علیک یا اکمل الرسل لتائیدک و ترویج دینک، یہ سب سے اہم بات ہے۔ اور اے اکمل رسول، آپ کی تائید اور آپ کے دین کی ترویج کے لیے یہ کتاب آپ پر نازل کی گئی۔ اس لفظ پر غور کیجئے کہ ترویج دینک، یعنی میں نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ کا دین رواج پذیر ہو، آپ کا دین رواج پذیر ہو۔ آپ پارہ نمبر 10 میں اور اسی طرح سورہ صف میں پارہ نمبر 28 میں اور اسی طرح سورہ فتح میں بھی پارہ نمبر 26 میں سب کا ایک مفہوم بتا رہا۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کافر چاہتے ہیں، غیر مسلم بولے یہاں پہ، جو مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم سے بھی لوگ ڈرتے ہیں لفظ سے، جو مسلمان نہیں ہے ان کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ کے نور یعنی دین اسلام کو پھونک دے۔ اب آپ غور کیجئے، آپ کے حوالے نہیں کیا، نبی کے بھی حوالے نہیں کیا، دھیان دیجئے، ولی کے بھی حوالے نہیں کیا۔ اللہ فرماتا واللہ متم نورہ، تمہارا ارادہ یہ ہے لیکن میرا ارادہ سنو، میں چاہتا ہوں کہ دین اسلام کو مکمل کروں، نور دین کو، مذہب دین کو، حق کو واضح کروں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، تمہارے کو ناگوار گزرے آئی ڈونٹ کیئر، تمہارے کو اچھا نہ لگے رہنے دو، اگرچہ کافر ناگوار جانے، اگرچہ مشرک ناگوار جانے، لیکن میں دین اسلام کو بلندی دوں گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ،
اللہ پاک وہ ہے جو اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب فرما دیں. تو یہ دین غالب ہوگا، یہ رب کا فرمان ہے، رب کا فرمان ہے. اگر تم 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کر رہے ہو تو کون سے دین کو رواج دے رہے ہو؟ اس قرآن کے ذریعے سے دین کو رواج دینے والا ہے اللہ تعالیٰ، مذہب اسلام کو رواج دینے والا اللہ تعالیٰ. لیٹسٹ اسلام، لیٹسٹ مسلمانوں کا نظریہ نہیں. 2002 میں جب بش وغیرہ کا یہ تھا، کولن پاول کوئی رکشا منتری تھا، کیا تھا ہے نہیں، ہاں، اس نے ایک جملہ کہا تھا ماڈرن اسلام، اس کا نعرہ تھا لیٹسٹ اسلام، ماڈرن اسلام، اور اس کو بہت قبول کیے تھے سب لوگ، اور آج بھی ہیں انڈیا کی سرزمین پہ اور یہی نعرہ لگاتے ہیں. اب دیکھیں یو پی والے بھی کہ اگر حامد انصاری کی طرح بنتے ہو، شاہ نواز حسین کی طرح بنتے ہو تو ہم بالکل، ہم لوگ ہمارے بھائی ہو، ہمارے متر ہو، ہمارے یہ ہو، یہ سب جملے بولتے ہیں. نہیں، ہم طرح بننے کی کوشش بھی کریں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کے مطابق نبی فرماتے ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ تم اے ایمان والو اپنا بیس صحابہ کو بناؤ. آپ کے پاس جو آئیڈیل ہو وہ صحابہ ہو بس. اب صحابہ کرام نے اس طرح کی مداہنت کی کہ مشرک کو شادی کر کے رکھا ہو، کافر کو شادی کر کے رکھا ہو، کسی نے بھی ایسا نہیں کیا. اس لیے ہم ان لیٹسٹ مسلمانوں کو کبھی آئیڈیل نہیں بنا سکتے. یہ لفظ کے اعتبار سے کنگ تو ہو سکتے ہیں، حقیقت کے اعتبار سے سب سے زیادہ لوزر ہیں، سب سے بڑے لوزر ہیں. کنگ تو ہمارے صحابہ ہیں، ایمان کا آئیڈیل ہے الحمدللہ. خیر، تو لتائید کا غوث کہتے ہیں اے اکمل رسول، یہ کتاب آپ پر آپ کی تائید کے لیے رب نے نازل کیا ہے. واہ. وہ ترویج دین کا، اور آپ کے دین کو رواج دینا مقصود ہے، اس لیے یہ قرآن نازل کیا ہے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہ نازل من اللہ، یہ اترا ہے اللہ کی طرف سے. الجامع لجمیع الاسماء والصفات، جو جامع ہے اللہ کی تمام اسماء اور صفات کو. قرآن کی تبدیلی کے حوالے سے قرآن پاک میں جا بجا ایک جملہ ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کی تخلیق کو، اللہ کے نیچر کو، اللہ کے کلام کو آپ نہیں بدل سکتے، کلمات کو نہیں بدل سکتے. پوری روئے زمین، بلکہ ایک آیت تو ایسی بھی ہے کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، جتنی بھی روئے زمین میں ہے درخت، وہ سب درخت کی ٹہنیوں کو قلم بنا دو. اور جتنے بھی سمندر ہیں سارے سمندر کو روشنائی بنا دو، اور پھر 7 سمندر اور بھی فرض کر لو، اور فرض کرنے کے بعد اللہ کے ایک کلمے کی انتہا لکھنے کی کوشش کرو. ارے باپ، ما نفدت کلمات اللہ، تمہاری ساری روشنائی اور قلم ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کے ایک کلمہ کی عظمت کو نہیں لکھ پاؤ گے. یہ ہے مقام. واہ واہ سبحان اللہ، الحمدللہ. تو یہ کتاب نازل ہے، اور یہ کتاب کی شان یہ ہے کہ اسماء الہیہ اور صفات الہیہ کو یہ جامع ہے. کیا بات ہے. کما ان مرتبتک جامعۃ لجمیع مراتب اہل العلم. واو، یہاں پر دیکھیے گا، ایسے ہی جامع ہے یہ کتاب جیسے اے حبیب آپ کا رتبہ تمام اہل علم کو جامع ہے. تمام اہل علم کو، علم کی کوئی بھی جس کے پاس بو باز خوشبو ہے وہ اس کا مرتبہ مرکز آپ ہیں. واہ واہ سبحان. اور وانت مبعوث الی کافۃ الامم، اور چونکہ آپ ساری مخلوق کی طرف، ساری امت کی طرف بھیجے گئے ہیں. بذات امت محمدیہ ہم کہلاتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت ہے، حضرت آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک. نبی بھی ان کی امت ہے، اور نبیوں کی امت تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 میں اس بات کی صراحت ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. کیا بات. یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے میثاق لیا، وعدہ لیا، گروہ انبیاء کو جمع کیا، وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ میں تمہیں حکمت اور کتاب، حکمت نبوت اور کتاب عطا کروں. یہ تو منصب نبوت پر میں نے فائز کر دیا. ٹھیک ہے، ہاں سبوں نے کہا ٹھیک. ثم جاءکم رسول، اس لفظ پر غور کیجئے گا. اور جو لوگ کہتے ہیں نا، جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں
کہ نبی کو یہ نہیں معلوم ہونے من. کسی چیز کا بولنا، کسی چیز کا ظاہر کرنا ایک الگ شے ہے. جیسے دیکھیے اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے کہ نہیں، پھر بھی اللہ کہہ رہا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے رائٹ ہینڈ میں کیا ہے موسیٰ. اور موسیٰ علیہ السلام بھی اعتراض نہیں کر رہے کہ وہ جان رہے ہیں کہ پوچھنے کا مقصد کیا ہے. پوچھنے کا مقصد عدم علم نہیں ہے، نہ جاننا نہیں ہے، بلکہ ہم سے بات کرنا ہے، ہم کو بات کا شرف دینا ہے، کلیم اللہ رکھنا ہے. کیا بات ہے. اسی طرح دیکھیے کہ یہ بتائیے کہ نبیوں کو اکٹھا کیے ہوئے، سارے نبیوں کی روحیں، اور اکٹھا کرنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس میرا رسول آ جائے. تو سوال یہ ہے کہ بھیجنا طے ہوگا تب نہ یہ جملہ صحیح ہے. لیکن اللہ تو علم ازل ہی میں یہ طے کر دیا ہے کہ محمد کو جب بھیجوں گا کوئی نبی نہیں ہوگا. پھر بھی کیوں کہہ رہا کہ اگر آ جائیں؟ اس لفظ پہ غور کریں. دیکھیں اس آیت کی نئی توضیح ہو رہی ہے یہاں پہ الحمدللہ. بھئی ثم جاءکم رسول، پھر یہ رسول معظم محترم محتشم مکرم آ جائیں، سڈنلی پوچھے. اور یہ لوگ جو دماغ ایک دم کھوکھلے ہیں، جو کہتے ہیں یہ نہیں معلوم وہ نہیں معلوم، بتاؤ رب کو معلوم ہے کہ نہیں کہ کسی نبی کے پاس محمد نہیں آنے والے ہیں؟ اگر کہہ دو کہ مطلب نہیں ہے معلوم، جیسے کہ بولے ان لوگوں نے کہ نہیں مخلوق کا علم جو ہے پیدا کرنے کے بعد ہوتا، اللہ کو پیدا کرنے سے پہلے نہیں ہوتا. لا حول ولا قوت الا، مطلب ان کے پاس ڈپلیکیٹ بھی اللہ ہے. اللہ کو بھی عجیب بنا دیا. دیکھیے معاذ اللہ رب العالمین، عجیب بات ہے. مطلب پاسٹ پریزنٹ فیوچر کا خالق اسے جانتا نہیں ہے. ارے والد سے نفی کر سکتے ہو یار، خالق سے نفی نہیں کر سکتے. کیونکہ والد جو ہے مثال پیدا کرتا ہے اور خالق بے مثال پیدا کرتا ہے. سبحان. اب ذرا غور کیجیے. ثم جاءکم رسول، اسے ایک عقیدہ ملا کہ ہر سوال جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ سائل کو معلوم نہ ہو. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس یہ رسول معظم آ جائیں، مصدق لما معکم، لیکن میں بتا دیتا ہوں یہ آئیں گے تمہارے پاس جو ہے نا اس کی تصدیق کریں گے، تمہاری بات کی بھی تمہاری ذات کی بھی. وہ کہیں گے کہ موسیٰ صحیح ہیں، کہیں گے کہ عیسیٰ صحیح ہیں، کہیں گے آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ سب صحیح ہیں. اور ہم بھی تو اسی بیس پر مان رہے ہیں نا. ہم بھی تو محمد کو تو ہم نے 650 برس کے بعد پائے ہیں، حضرت عیسیٰ کے بعد ہے نہیں. خیر مصدق لما معکم، اچھا تو اس کے بعد کیا کرنا سنو. خطاب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اندازہ لگائیں، لتؤمنن بہ. اگر گرامر کا مطلب کی نوعیت کو بتاؤں نا ایک لفظ، تو اصل عربی یہ ہوگی لتؤمنون، لا بھی نہیں، یؤمنو یؤمنان یؤمنون، تؤمنو تؤمنان یؤمنن، تؤمنو تؤمنان تؤمنن، اتنا ہونا چاہیے. لیکن دیکھیے کہ لام ہے اس پہ، پھر ثقیلہ یعنی مشدد ڈبل والا ہے نا، لتؤمنن، لتؤمنن نہیں ہے صرف ہن، سمجھ رہے نا. تو جو یہ گرامر یہ ہے کہ جہاں پر لام ہے تاکید یعنی ایک دم مؤکد کرنے والا لام، اور اسی طرح نون ثقیلہ ایک دم زوردار. اب ذرا ترجمہ سنیے. لتؤمنن بہ، یقیناً بلا شبہ ضرور البتہ بلا چوں چرا ان کو بلیو کرو گے کہ نہیں. یہ اللہ فرمایا. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر اتنا لمبا مطلب تاکیدی جملہ نہیں بھی اللہ فرماتا، سمپل کہہ دیتا مانتے کہ نہیں، اتنا بول دیتا یقیناً مانتے ہو کہ نہیں. ایمان مطلب نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بلیو کرنے کا جو تقدس ہے وہ انبیاء کرام کے اس منظر سے محسوس کیجئے کہ نبیوں کو کہا جا رہا یہ نبی عام نہیں ہے یقینی، یہ نبی عام نہیں ہے تاکیدی، یہ نبی عام نہیں ہے ضرور ضرور بلا شبہ مانو گے. اچھا ٹھیک ہے، لیکن سنو، ماننے کے ساتھ ساتھ کبھی اگر تکلیف پریشانی ہو تو گھر میں نہیں بیٹھنا، والا تنصرنہ، حمایت بھی کرنا، مدد کا اعلان. دیکھیے اب یہاں پر ذرا جماعت والے سے پوچھئے اللہ مجبور ہے کیا؟ ایک تو اپنا محبوب، اور دوسرا ان لوگوں کو کہہ رہا مدد کرنا جو ان سے افضل نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ مدد کا جو کانسیپٹ ہے
یہ بڑے چھوٹے کا نہیں ہے، محبوبیت کا ہے، چونکہ وہ انبیاء کرام کو مدد کرنے کی طاقت رب نے دی ہے، سمجھ رہے ہیں نا، محبوب ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ مطلق عقیدہ ملا کہ چھوٹے بڑے نہیں دیکھے جاتے ہیں، ہر محبوب سے مدد مانگنا جائز ہے۔ سبحان اللہ، جملے پہ غور کیجئے، تم ایمان لاؤ گے یہاں تک تو ٹھیک ہے، سمجھ میں اللہ تؤمنن ولتنصرنہ، قرآن کی توضیح سنیں، تم ضرور ان کی حمایت اور مدد بھی کرو گے۔ بول دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مدد مانگ رہا ہے اپنے حبیب کے لیے، جملے پر زندے کی بات ابھی نہیں جائیے، ابھی میں ایک ایک عقیدہ اہل سنت کو آپ دیکھیے، ہر بات کو یہاں پر لگے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کن سے مدد کی بات کی جا رہی، ہم اگر یوسفین سے مانگے، یہ جو جماعت والے پکڑ لیتے ہیں شرک ہے، اللہ آرڈر دے رہا ہے نصرت کی، ہے نہیں، جس میں جو قرآن پاک یہ لوگ بہت پیش کرتے ہیں، ما لکم من دونی من ولی ولا نصیر، تمہارا کوئی ولی نہیں، تمہارا کوئی نصیر مطلب مددگار نہیں، اور یہ لفظ نصیر ہی سے نصرت ہے، اور یہاں پر وہی لفظ ہے لتنصرنہ، تم ضرور نصرت کرو گے، نصیر بنو گے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ نہیں ہے، سارے انبیاء کرام اللہ نہیں ہیں، لیکن یہاں مدد کی بات انہی دونوں میں کی جا رہی ہے، تم ضرور مدد کرو گے۔ یا مدد جو ہے مصطفیٰ کی مجبوری نہیں ہے بلکہ اللہ کی توحید ہے، محبوبان الہ مدد کے لائق ہیں، یہ میری جانب سے ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، دھیان دیجیے گا۔ ہاں اس کے بعد ولتنصرنہ، اچھا یہیں پر بات نہیں، دو بات ہو گئی، ایمان لاؤ گے اور مدد کرو گے، بات ہو گئی۔ اچھا یہاں پر یہ بھی نہیں بول سکتے آپ کہ امپاسبل یا اسی ہو رہا، قانون ایک الہیہ ہے، کتب الہیہ، ہاں کتاب الہی ہے۔ آگے کی جو اہم بات ہے کہ قال اقررتم، رب فوراً پھر فرمایا رکو ابھی مکمل نہیں ہوا پروسیس، ہاں ابھی مکمل نہیں ہوا، اقررتم، میرا یہ آرڈر، میری یہ بات کا اقرار کرتے ہو۔ اس آیت کو قسم سے اگر ہم وظیفہ بنا لینا تو معرفت حاصل ہو جائے۔ اقررتم، اقرار کرتے ہو، اقرار نامہ لیا جا رہا ہے کس کے لیے؟ سرکار کے لیے، کن سے؟ یہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرے کمینے جو نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، سمجھ رہے نا آپ کتنا بڑا مقام ہے نبی کو ماننا، نبی کو چاہنا، نبی کے لیے اقرار کرنا، نبی کے لیے پازیٹو ہونا، نبی کے لیے حمایت کا اعلان کرنا، دفاع رسالت کرنا، اس سے اہمیت سمجھے۔ اقررتم تیسری بات تھی، چوتھی بات سنیے، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور میں اس پر بھاری ذمہ لیتا ہوں، دیتے ہو، اس سرمانے الف صاد را، بوجھ، یہ پڑھتے ہیں نا، لا تحملنا ما لا طاقت لنا، نہیں تحمل علینا اسرن، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال، لیکن نبی کو بلیو کرنے کے لیے، نبی کے اوپر ایمان لانے کے لیے، نبی کی حمایت کے لیے بوجھ ڈال رہا اللہ۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم پر بوجھ نہ ڈال، لیکن اللہ کر اخذتم علی ذالکم اسری، میرا یہ بھاری بھرکم بوجھ تم اٹھانے کو تیار ہو۔ واہ واہ واہ، ہم جیسے سنیوں کی جب حیثیت سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ جو نہیں مانتے ہیں وہ حیثیت سمجھ جائیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ الحمدللہ اہتمامات ربانیہ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی اہمیت کا ذرا عنوان دیکھیے آپ، اس کے بعد کا جملہ سنیے، قالو اقررنا، سبوں نے بیک زبان کہا ہم سب اقرار کرتے ہیں۔ قالو اقررنا، اب یہیں پر یہ پانچویں بات دیکھیے پھر کیا کر، قال، رکو تم لوگ کتنے ہو؟ 1,24,000 کم و بیش ہے نہیں، میں یہاں پر کہہ رہا ہوں 1,23,999، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا ابھی یہاں پر رکھنا ہے نا۔ تم لوگ کتنے ہو؟ 1,00,000 کم و بیش 23,999 ہے نا، لیکن نہیں، یہ 24,000 کی تعداد مجھے بہت پسند ہے۔ ایسا کرتا ہوں
فشہدو، سب سے پہلے تم لوگ وٹنس بن جاؤ اس پر. اور جو ایک وہاں پر کم ہے نا اس میں میرا نام لکھ دو. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور جتنے لوگ بھی گواہی دے رہے ہو، جتنے ہو تم سب کے ساتھ میں بھی گواہ ہوں کہ تم نے گواہی دی میرے محبوب کی. اس سے صرف ایک جملہ میں بتانے جا رہا ہوں کہ حضور کو ماننے والے کا سپورٹر مولا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پازیٹو رہنے والے کا سپورٹ رب فرماتا ہے. واہ واہ واہ. اور وعید سنیے، یہاں پر پہلے وضاحت کر دوں کیونکہ یہ جماعت والے جو ہوتے ہیں نا اتنے مطلب خالی علم کو سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے. نہیں، آپ بتائیے، نہ اللہ غلطی کر سکتا، اس کی ذات، اس کی بات سچی، اس سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں. من اصدق من اللہ قیلا، وہ اپنی بات میں اتنا سچا ہے کہ اس سے بڑا کوئی سچا نہیں. دھیان دیجیے گا. اور اس کے بعد نبیوں کی جماعت ہے کیونکہ وہ معصوم عن الخطا. اب تو روح گردانی کا تو امکان بھی نہیں نہ ہے. میں اس کے بعد آیت نمبر 81 سے ایک عقیدہ دینا چاہ رہا ہوں. اللہ فرماتا فمن تولا بعد ذالک. سنو، ابھی مکمل نہیں ہوا ہے پرتکریا، ابھی مکمل نہیں ہوئے پروسیس. ابھی 6ویں بات ہے، جو کوئی بھی اس گواہی کے بعد پھرے گا. اب اس لفظ پر غور کیجیے آپ، کیا وہاں امکان بھی تھا؟ قادر مطلق، خالق کائنات، محبوبوں کی پوری جماعت، معصوم عن الخطا، مکمل سلیکٹڈ بندے، فمن تولا سے ڈائریکٹ انبیاء کو سامنے رکھ کر ہمیں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، پوری امت کو ذہن دے رہا ہے، جو کوئی بھی نبی کے خلاف جانے کی کوشش بھی کرے گا تو وہ مومن تو چھوڑو، فاولئک ھم الفاسقون، اس کو فاسق کی ٹوکری میں ڈال دوں گا. واہ. پوری ان 2 آیتوں میں لفظ تائید اور ترویج پر بحث چلی گی. غوث پاک نے جو یہ جملہ فرمایا تھا، میرے حبیب یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ ہم آپ کو تقویت عطا کریں، ہم آپ کے دین کو ترویج یعنی رواج دیں. اس لیے میں نے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تمام جہان کے رب کی طرف سے یہ نازل ہے. یشکون و یترددون فی نزولہ من عندہ سبحانہ. تو جو کوئی بھی شک، تردد، نگیٹیوٹی لائیں گے، اولئک، غوث پاک کی زبان، اولئک الطاعنون الضالون، وہ لان تان کے مستحق ہیں اور گمراہ ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ قرآن پاک کی کسی ایک نقطے کے حوالے سے بھی، یہ قادری فیضانی سے کہہ رہا ہوں، نقطے کے حوالے سے بھی نگیٹو رہنا کفر صریح ہے. جس طرح پورے قرآن پر ایمان لانا فرض ہے، ایسے ہی ایک ایک نقطے کو سچ ماننا اور بلیو کرنا، ایمان لانا فرض ہے. ایک کا بھی انکار کرنا یہ یہودیت ہے. قرآن خود کہتا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. بعض کا ایمان رکھتے ہو، بعض کا کفر کرتے ہو. تو یہودیت کے کفر کی وجہ کامل کفر نہیں ہے، بعض پر ایمان تھا، بعض کا ایمان نہیں تھا. اس بنیاد پر ہے. خلاصہ اس درس کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 2 کے ساتھ ساتھ، اور وہ آیت نمبر سورہ آل عمران کی 80 اور 81 کے ساتھ، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ربانی تائید، اور اسی طرح عقیدہ اہل سنت کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو مدد کا حامل بنایا ہے، ڈائریکٹلی بنایا ہے، اور اس میں چھوٹا بڑا نہیں، ہر اللہ کے محبوب بندے سے طلب معونت، مدد کی طلب، استعانت، استغاثہ اور وسیلہ ان کو بنانا، یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے. قرآن کی نص سے ثابت ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے. شب جمعہ کے صدقہ طفیل میں مولا ہم سب کی جو چھوٹی موٹی نیکیاں ہو رہی مولا قبول فرما، اس میں جو کمیاں و بیشیاں ہوں معاف فرما دے. یا اللہ برزخی دنیا میں ہماری اصلیں جو آباد ہیں ان کی دعاؤں کی برکتوں سے نسلوں کو آبادی نصیب فرما. اپنے محبوب اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل اور سلطان العارفین کے کرم سے مولا ہم سب کی صبح و شام زندگی میں رونقیں اور بہاریں اور آنائیاں عطا فرما. یا اللہ جو بھی زندگی میں گناہ ہو رہے ہیں
یا ہونے والے ہیں سب سے ہمیں محفوظ فرما، یا ہو چکے ہیں انہیں معاف کر دے مولا، نیکیوں کی راہوں پر ہمیں گامزن فرما، مستقیم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔